والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأحيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ماہ رمضان المبارک کے اس ببرکت مہینے میں دوسرا جمعہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ماضی میں جتنے بھی جمعے پڑھے گئے یا رب العالمین ہم سب کو ان رمضان کے روزوں کے توسل سے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے اور ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور آئندہ صحیح معنوں میں بقیہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ المبارک جیسا کہ آپ احباب کے سامنے سیاستہ سے 17 صحیح حدیثیں بیان کرنے کے حوالے سے جو فضائل رمضان کے اوپر بیان کرنا مقصود تھی، تو اس حوالے سے گزشتہ جمعہ 4 صحیح حدیثیں بیان کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ 5ویں حدیث پنجتن پاک کے نام سے آپ احباب کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، بخاری شریف کے اندر اور مسلم کے اندر اور مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری کے اندر 1904 اور مسلم کے اندر 2707 اور مشکات کے اندر 1959 حدیث موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ روایت کیا ہے؟ وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فإن له وانا اجزی به يده شعوته وطعامه من اجل للصائم فرحة وفرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه والخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإنه صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر اور مشکات کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابن آدم، اس ابن آدم سے مراد آدم علیہ السلام کی پوری اولاد اور بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مراد ہے۔ فرمایا اے ابن آدم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیک عمل اس ماہ مقدس کے اندر رمضان المبارک کے اندر 10 گنا سے 7 گنا 10 گنا سے 700 گنا اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے۔ عشر امثالها الى 700 کے لفظ ضعف حسنہ، فرمایا
10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ رب العزت بندہ مومن حضور کی امت کے جتنے بھی افراد ہیں اس ماہ مقدس کے اندر، اللہ رب العزت 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ رب العزت اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر ایک نیکی پر 10 نیکیاں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اللہ کہتا ہے جب تم ایک نیکی کرو گے تو ایک کو ساتھ لگا کے میں تمہیں 10 نیکیاں اور دوں گا، یعنی 11 نیکیاں عطا کروں گا۔ یہاں اسی حدیث، اسی قرآن کی آیت کے تحت بتایا جا رہا ہے کہ باقی 11 مہینوں میں اگر تم ایک نیکی کرو گے تو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن یہ ماہ مقدس کی برکت اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص بھی حضور کا امتی اس ماہ رمضان کے اندر ایک نیکی کرتا ہے تو ایک کے بدلے 10 ملنی چاہیے تھی، کہا 10 نہیں دیں گے بلکہ ایک نیکی کے بدلے 700 گنا زیادہ اللہ رب العزت اسے ثواب عطا فرما دے گا۔ 700 سے زیادہ، یعنی یہاں تک کہ عدد محدود نہ رہا کہ 700 ہی نہ سمجھنا، بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر اللہ رب العزت تمہیں ثواب عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم، کتنے مقدس لمحات ہیں اس ماہ رمضان کے کہ جس میں ایک نیکی بندہ کرے تو اللہ رب العزت 700 سے زیادہ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا قال اللہ تعالی الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، رب فرماتا ہے روزے دار یاد رکھ، تو نے روزہ کسی کی رضا کے لیے نہیں رکھا تھا، فقط میری رضا کے لیے رکھا تھا۔ تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا، تو یاد رکھ جب تو میری رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو یاد رکھ میں ہی تجھے اس کی جزا دوں گا، میں اس کی تجھے جزا دوں گا۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور آگے یاد رکھیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے لیے تو نے روزہ رکھا تو اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے یدعو شاوتہ وطعامہ من اجلی للصائم فرۃ وفرۃ عند فطرہ وفرۃ عند لقاء ربہ، فرمایا اے روزے دار تو نے روزے کی خاطر اپنی خواہش کو ترک کیا، اپنی شہوت کو ترک کر دیا، اور پھر اپنے کھانے پینے کو تو نے ترک کر دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ 2 کام تو نے کیے، ایک تو شہوت سے بچتا رہا، ایک کھانا پینے سے بچتا رہا، نہ منہ سے تو نے کچھ کھایا پیا اور نہ تو نے جسم کے ساتھ کوئی شہوت یعنی نفس پرستی کا معاملہ کیا۔ 2 کام تو نے میری رضا کے لیے کیے۔ اب سن، اللہ رب العزت ان دونوں عملوں کی وجہ سے تجھے 2 شانیں عطا فرمائے گا اور 2 چیزیں عطا کرے گا۔ کہا ایک یہ کہ جب تو روزہ افطار کرے گا تو تیری خوشی کی انتہا ہوگی، تیری خوشی کی انتہا ہوگی، اور دوسری خوشی یہ کہ رب کا دیدار ہوگا، رب کا دیدار ہوگا۔ اندہ لقاء ربہ، اللہ کے ہاں تیری ملاقات ہوگی، تو رب سے ملے گا۔ اور آگے لفظیں والخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک کے لفظیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے رکھنے والے کے منہ کے اندر پورے دن میں جو بو آتی ہے، اس کی زبان سے، اس کے دانتوں سے، اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، وہ بو اللہ کے ہاں اتنی مقدس بن جاتی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک کا درجہ پاتی ہے۔ وہ یہ جو مشک اور عنبر جو ہے، مشک اور عنبر، اس کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندے کی بو عزیز ہو جاتی ہے اور اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ حضرات محترم، اس سے یہ بھی، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ہم رمضان میں اگر دانت نہ بھی صاف کریں، کہ بو کی وجہ سے ہم صاف کرتے ہیں نا اپنے دانت، ہے تو یہ سنت مسواک کے ساتھ، لیکن اگر بالفرض ہم اس کو نہ صاف کریں تو یقیناً یہ وہ
بو ہے جسے تو بو سمجھتا ہے، جسے تو کراہت سمجھتا ہے، جسے تو مکروہ سمجھتا ہے اور جس سے تو نفرت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے تو تو نفرت کرتا ہے لیکن تو نے میری رضا کی خاطر روزہ رکھا، تیرے منہ کے اندر سے جو بو آ رہی تھی مجھے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پیاری اور عزیز ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے جو چیز اللہ کو پسند آئے اس کو صاف نہ کیا جائے اور یہ اہتمام نہ کیا جائے۔ بعض علماء نے لکھا اور آگے لفظ موجود ہے وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنَّهُ صَامُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ فرمایا یہ جو روزہ تو نے رکھا یہ ڈھال ہے، یہ ڈھال ہے، جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو، میرے نبی نے فرمایا جس روز میرے امتی کا اگر کوئی روزہ کسی امتی نے رکھا ہو اور روزے میں وہ یہ کام نہ کرے، فحش گوئی گناہ کے کام نہ کرے، فرمایا اور اس کے علاوہ کوئی اذیان، کوئی ایسا فعل جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بنتا ہے اگر نہ کرے، اس سے اجتناب کرے، اور اگر اسے کوئی روزے دار کو کوئی برا بلا کہے، اس برا بلے سے مراد وہ اس سے جھگڑا کرے، جھگڑا بھی مراد ہے، مجادلہ عربی کے اندر جھگڑے کو کہتے ہیں، مجادلہ کرے، جھگڑا کرے روزے دار کے ساتھ، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَقُلْ، وہ جو روزہ رکھنے والا ہے وہ اسے کہے یار میرا روزہ ہے مجھے معاف کر۔ غلطی اگر روزے دار کی بھی ہے وہ خود اس سے معذرت کر لے، کہے یار میرا روزہ ہے، میں روزے کی حالت میں تجھ سے جھگڑا نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ روزہ بتاتا ہے کہ جھگڑا ختم کیا جائے، فساد کو ختم کیا جائے، تو اس لیے یہ متفق علیہ حدیث، یہ 5ویں حدیث آپ کے سامنے یہ بیان کی۔ یہ پورے ہفتے کے اندر پوری اسٹڈی کے باوجود میں یہ لکھ کر پھر ہم ایک سٹرکچر کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کرنا، یہ بڑی ہی تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں۔ اب 6ٹھی حدیث جو کہ سنن نسائی شریف کے اندر حدیث نمبر 2108 اور اسی طرح مسند احمد کی حدیث کی کتاب ہے 7418 اور اسی طرح مشکات شریف کے اندر 1952، یہ 3 مقام پر یہ 6ٹھی حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم وصیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین دین اللہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ اس حدیث کے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے کیا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم وصیامہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ماہ رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ عطا فرمایا جو برکتوں والا مہینہ ہے، وہ برکتوں والا مہینہ فرض اللہ علیکم صیامہ، اس مہینے کے روزے اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر فرض فرما دیے ہیں۔ یہ اتنی برکتوں والا مہینہ کہ اس کے روزے تم پر اللہ رب العزت نے فرض کر دیے، اور اس مہینے کے اندر میرے نبی نے فرمایا تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم۔ اس میں لفظ موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمانوں کے 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، وتغلق ابواب الجحیم، اور جنت کے یعنی کہ آسمانوں کے 7 دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے۔ آسمان کے بھی 7 دروازے ہیں،
جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں لیکن جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اللہ نے جنت کو بڑا بنا کر لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی۔ اے بندو، جنت کو بڑا کر کے تمہیں یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم جنت والے کام، جنتیوں والے کام کر کے جنت والے بن جاؤ، اس لیے میں نے جنت کو بڑا کیا ہے۔ اس سے بھی اللہ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے اور اللہ کا بندوں سے پیار پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جہنم کو چھوٹا بنایا اور جنت کو بڑا بنایا۔ رب فرماتا ہے میں نے جہنم کو چھوٹا بنا کے یہ تمہیں مسئلہ بتا دیا اور جنت کو بڑا کر کے یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ میں چاہتا ہی یہی ہوں کہ تم جنتی بن جاؤ، تم جنتی بن جاؤ۔ فرمایا اس ماہ مقدس میں آسمان کے 7 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 7 آسمان کے، اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور آگے لفظ ہے وَتَغُلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ اللہ اس ماہ مقدس کے اندر سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اب پچھلی جو روایت میں نے گزشتہ جمعہ بیان کی اس میں سرکش کا لفظ نہیں تھا، اور اس حدیث کے اندر سرکش کا لفظ ہے۔ شیطان ناٹی قسم کے، بہت ہی سخت قسم کے جو شیطان ہیں ان کو اللہ رب العزت جکڑ دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہ مقدس فضیلت والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پورے ماہ مقدس کے اندر ایک رات ایسی رکھی ہے جو رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ وہ رات کے جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ قدر والی رات ہے، اس کی قدر کی جائے، اس کو تلاش کیا جائے۔ اور فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن کے اندر بھی اس رات کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی میرے نبی نے اس رات کو 1000 راتوں سے افضل قرار دیا اور 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار دیا۔ میرے نبی نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات میں محروم ہو گیا سمجھو کہ وہ محروم ہی محروم ہے، سمجھو کہ وہ محروم ہی محروم ہے۔ تو اس لیے غنیمت سمجھیے کہ اس ماہ مقدس کے اندر لیلۃ القدر کی آخری عشرے کے اندر جو رات آئے گی اس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار دیا۔ ایک رات میں وہ عمل کر لو گے جو 1000 ماہ میں اللہ رب العزت بندے کو نہیں عطا کرتا، ان 1000 ماہ سے بھی افضل رات ہے کہ اگر اس میں وہ نیکیاں کر لو گے، رب کو راضی کر لو گے تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ حضرات محترم 8ویں حدیث، 7ویں حدیث یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 3257 اور مسلم کے اندر 2710 اور مشکات کے اندر 1957۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پھر الگ لفظ بیان فرمائے۔ اوپر تو تھا کہ 7 جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور 7 آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس حدیث کے اندر آپ سنیں کہ وعن سال بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب الجنہ اور ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ یہ حدیث سنیں اور مچل جائیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں۔ کتنے؟ 8 دروازے بنائے ہیں، اور ان 8 دروازوں میں ایک ایسا بابو یسمى الریان، ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس دروازے کا نام ریان ہے۔ کیا ہے؟ ریان ہے، باب الریان۔ اللہ رب العزت کے نبی فرماتے ہیں وہ دروازہ پتہ ہے اس دروازے سے اندر کون داخل ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا باب یسمى الریان
لا يدخلہ الا الصائمون، میرے نبی نے فرمایا وہ باب الریان، جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، اس میں لا يدخلون، کوئی بھی نہیں داخل ہوگا، نماز پڑھنے والا بھی، زکوٰۃ دینے والا بھی، حج کرنے والا بھی، صدقات و خیرات کرنے والا بھی، نیک عمل کرنے والا، لاکھوں اعمال کی کثرت کرنے والا، کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن فرمایا الا الصائمون، مگر جتنے بھی روزہ رکھنے والے ہیں وہ سارے اس باب الریان سے داخل ہوں گے۔ اور حدیث کے اندر لفظ موجود ہے، ایک دوسری حدیث ہے، کیونکہ میں نے سیاستہ کی حدیثیں پیش کرنی ہے، تو سیاستہ کے علاوہ مجموع الزوائد کے اندر اور شعب الایمان کے اندر حدیث موجود ہے کہ اس کے اگلے لفظ ہیں کہ اللہ رب العزت اس دروازے کو پھر بند کر دے گا۔ جب روزے رکھنے والے سارے روزے دار باب الریان سے اندر داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا، اور وہاں پر گیٹ کیپر، دروازے کا جو سیکورٹی گارڈ ہے، وہ کہے گا کوئی بھی اس دروازے سے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اب تو سارے روزے دار داخل ہو چکے ہیں۔ حضرات محترم، 7ویں حدیث آپ نے سنی، اب 8ویں حدیث سنیے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بخاری کے اندر 2840 اور مسلم کے اندر 2711 اور مشکات کے اندر 2053 حدیث۔ 8ویں حدیث سنیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ اس حدیث کے اندر سنیے اور مچل جائیے کہ میرے نبی نے اس ماہ مقدس کی فضیلت کو کیا بیان فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص دوران جہاد ایک روزہ رکھے گا، میرے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور فرما دے گا۔ 70 سال کی مسافت اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان فاصلہ فرما دے گا۔ اور اگلی حدیث 9ویں حدیث، یہ بھی مشکات کے اندر 9092 حدیث کا نمبر ہے 1992 حدیث کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وان زید بن خالد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی بھی میرا امتی کسی روزے دار کو صرف اگر ایک روزہ افطار کروا دے گا، دوسری حدیث کے اندر لفظ ہے کہ ایک کھجور سے ہی یا پانی کے ایک گھونٹ سے ہی اگر کسی روزے دار کو میرے کسی امتی نے روزہ افطار کروایا یا کسی غازی کی حلب کی اس کی ٹریننگ کروائی، غازی بننے میں، مجاہد بننے میں اس کی ٹریننگ کروائی، اللہ رب العزت جتنا اس غازی کو، جتنا اس مجاہد کو اور جتنا روزہ رکھنے والے جس کو تم افطار کروا رہے ہو، اللہ رب العزت جتنا اس روزے دار کو ثواب عطا فرمائے گا، جتنا اس غازی کو ثواب عطا فرمائے گا، اتنا ہی ثواب غازی کو ٹریننگ دینے والے کو اور روزے دار کو افتیار کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ اسلام آباد میں اکثر میں نے لوگ دیکھے، بڑے بڑے بوڑھے لوگ کولر لے کر اپنے دروازے کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں اور صرف اس طلب کی وجہ سے، اس ثواب کی وجہ سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم افطاری کسی کو کروائیں گے، کسی کو پانی پلائیں گے ایک گھونٹ، تو اللہ رب العزت ہمیں روزے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور پہلے والی میں نے آپ کو روایت جو بتائی ہے جس میں 10 سے لے کر 700 گنا زیادہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس لیے میرے بھائیوں یہ حدیث یاد رکھو
پورے 11 مہینوں اگر آپ کوئی نیکی کریں گے تو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا. اس ماہ مقدس میں اگر صدقہ و خیرات کریں گے, زکوٰۃ اگر کسی کو دیں گے تو اللہ رب العزت تمہیں 700 گنا زیادہ ثواب زکوٰۃ کا عطا فرما دے گا. کسی نے مسجد میں زیر تعمیر کام کروایا, اللہ رب العزت 700 گنا اسے زیادہ ثواب عطا فرما دے. اس لیے آپ مخیر حضرات ماہ مقدس میں ہماری اس مسجد کے جو تعمیر کے معاملے میں جو بھی اخراجات ہیں وہ اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو اللہ رب العزت 700 گنا سے زیادہ اللہ رب العزت سے ثواب عطا فرمائے گا. کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. حضرات محترم 10ویں حدیث یہ سنیے کہ اس میں کیا ہے. یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, حدیث نمبر 3798 اور ابن ماجہ کے اندر 1752 اور اسی طرح ابن خزیمہ کے اندر, ابن حبان کے اندر اور مشکات شریف کے اندر 2249. یہ حدیث کا نمبر ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے, 10ویں حدیث. 17 حدیثیں میں نے بتائی تھی کہ پورے دن کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم 17 فرضی نمازیں جو پڑھتے ہیں, 17 رکعتیں جو فرض کی گئی ہیں وہ پڑھتے ہیں, اس کی نسبت سے میں نے 17 کا عدد چنا تھا جو سیاستہ کے اندر موجود ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ لا تردد دعوتهم الصائم حين يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم يرفع الله فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لا نصرنك ولو بعد حين. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. کتنے آدمیوں کی؟ 3. نمبر 1 پہلا بندہ الصائم حین یفطر, الصائم حین یفطر, فرمایا روزے دار جب افطار کے وقت دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا ضرور بالضرور قبول فرما لیتا ہے. اور دوسری فرمایا والامام العادل, امام عادل کی بات کی جا رہی ہے, امام ظالم کی بات نہیں ہو رہی ہے, امام عادل کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ لیبل عادل کا, عدل و انصاف کا لگایا ہو اور کام یہ ہو نہتے لوگوں کا مسلمانوں کو سینوں پر گولیاں ماری جائیں, نہیں. فرمایا امام عادل وہ جب دعا کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور تیسرا فرمایا ودعوت المظلوم, مظلوم بندہ جس پر ظلم ہوا ہو اور اس مظلومیت کے وہ مظلوم اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یرفع اللہ فوق الغمام تفتح لہ, حتیٰ کہ اس کی ان تینوں کی دعا, روزہ افطار کرنے والا افطار کے وقت, امام عادل اور دعوت المظلوم جو مظلوم ہے, ان تینوں کی دعا اتنی جلدی قبول ہوتی ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آسمان کے اوپر غمام بادل بھی چھائے ہوئے ہیں فوراً ہٹ جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازے کھول کے کہتا ہے وَيَقُولُ الرَّبِّ, اللہ کی آواز آتی ہے وَعِزَّتِي لَا لَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ, مجھے اپنی عزت کی قسم اے بندے تیری مدد کر دی گئی, اے بندے تیری یعنی کہ تیری دعا کو قبول کر لیا گیا. حضرات محترم یہ 10ویں حدیث یہ بتاتی ہے کہ ماہ مقدس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں جو روزے دار افطار کے وقت دعا کرتا ہے یقیناً اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. 11ویں حدیث سنیے, یہ بھی ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1753, حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترددوا قال ابن ای ملاکن سمیعت عبداللہ ابن عمر یقول اذا افطر اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی
یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، دعا سے ریلیٹڈ ہے۔ 11ویں حدیث، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے دار کی دعا افطار کے وقت کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ جب وہ بھی افطار کرتے تو افطار کے وقت گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے، اور ان دعا میں ایک دعا یہ کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ میں تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو ہر چیز کو وسیع کرنے والا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ حضرات محترم، اس سے یہ ریلیٹڈ اب 12ویں حدیث سنیں، پھر آگے 5 حدیثیں اور ہیں جو روحانیت رمضان کے حوالے سے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے بھی ہیں لیکن ان کا روزہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، زکوٰۃ دیتے بھی ہیں لیکن زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، اور اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہر نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ لیکن یہ 12ویں حدیث سنیں، 12ویں کی نسبت سے یہ بھی بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر 2758 اور مشکات کے اندر 2047، اور یہ سیاستہ کے اندر بخاری کو چھوڑ کر 5 کتابوں کے اندر، سیاستہ کی 5 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ کو پہلے بھی میں سنا چکا، لیکن اس کے اندر لفظ رمضان موجود ہے، اس لیے رمضان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ تحریراً یہ حدیث ذہن میں آ گئی، تو اس کو بھی سنیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث عن ابی ایوب الانصاری انہ حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر کے لفظ ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، میرے نبی نے فرمایا جس شخص نے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے اور روزے رکھنے کے بعد اس کے بعد جو شوال کا مہینہ آتا ہے اس میں 6 روزے رکھے تو اللہ رب العزت سارے زمانے اور ساری زندگی روزے رکھنے کا ثواب اسے عطا فرما دے گا۔ اس میں لفظ رمضان تھا، اس لیے میں نے فضائل رمضان میں اس حدیث کو بھی، حالانکہ پہلے میں گزشتہ 3 جمعے پہلے اور کسی ٹاپک پر بیان کر چکا۔ آگے اب یہ آگے 5 حدیثیں اور آ رہی ہیں، اس میں صرف شاید 1-2 بیان ہوں تو جمعے کا ٹائم ہو جائے، سن لیجئے۔ بخاری شریف کے اندر 1903 اور مشکات کے اندر 9099، یہ مشکات کے اندر اس کا عدد ہے اور اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولے، یہ روحانیت رمضان کے حوالے سے حدیث، یہ جو 5 حدیثیں آخر میں بیان کر رہا ہوں، 12 وہ فضائل پر ہو گئی اور یہ 5 حدیثیں اس رمضان کے روحانیت کے اعتبار سے ہو گئی کہ ہماری اس رمضان کے روزوں کے اندر روحانیت کیسے آئے اور روحانیت کو ختم کرنے والی چیزیں کیا ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، یہ ان کے بارے میں فرمایا جھوٹ اور برے اعمال جو بندہ ترک نہیں کرتا اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی۔ تو پتہ یہ چلا ہم نے اس رمضان میں وعدہ کرنا ہے، ہم نے جھوٹ، جس نے جھوٹ بولا تو اللہ کہتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے برے عمل کرتا ہے روزے رکھتے ہوئے، بخاری کی حدیث، میرے نبی نے فرمایا اللہ کو تیری حاجت نہیں ہے، تو جھوٹ بھی بولتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے، برے عمل بھی کرتا ہے اور پیاسا بھی رہتا ہے، بھوکا بھی رہتا ہے، کہا تیری حاجت نہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا روحانیت روزے کے اندر جو روحانیت ختم کرنے والی چیز ہے وہ جھوٹ ہے اور برے عمل ہے۔ آگے 14ویں حدیث یعنی کہ حدیث نمبر 2 آخری جو 5 بیان کرنے لگا ہوں، اس میں یہ بخاری کے اندر بھی ہے اور مشکات شریف کے اندر 2014 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس له من صیامہ الا زمہ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السار۔ اس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے ہی ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں جنہیں اپنے روزے سے صرف پیاس حاصل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ صرف پیاس حاصل، صبح سے شام تک صرف انہیں پیاس ہی ملتی ہے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو رات کو تراویح پڑھتے ہیں، عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، وہ اپنے قیام میں صرف جاگنا انہیں محسوس ہوتا ہے، ان کا صرف جاگنا ہی ہوتا ہے اور ان کا بھوکا رہنا پیاسا ہی رہتا ہے۔ فرمایا
سوائے اس کے جو اللہ کی رضا کی خاطر رکھے، اللہ کی۔ اور اس حدیث میں بھی بتایا گیا کہ کچھ روزے دار ان کو صرف پیاس ہی انہیں ملتی ہے، پیاس ہی اجر ملتا ہے، ثواب نہیں ملتا۔ عبادت کرتے ہیں، صرف رات کو جاگنا ہی نصیب ہوتا ہے، ثواب نہیں ملتا۔ اور اگلی حدیث یہ بھی 15ویں حدیث ہے، یہ سن لیجئے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رغیمہ، یہ بھی بخاری جامع ترمذی کے اندر، مسلم کی 65110 اور ترمذی شریف کے اندر 3545، مشکات شریف کے اندر 927 نمبر ہے۔ میں تیزی میں یہ روایتیں صرف 2 بیان کر کے، کیوں میں نے ممبر پر وعدہ کر دیا تھا کہ میں 17 حدیثیں بیان کروں گا، صرف 2 رہ گئی، تیزی سے 2-3 منٹ اوپر ہو جائیں گے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رغیم انف رجل ذکرت عند فلم یصلی علی ورغیم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم اصلح قبل ان یغفر له ورغم انف رجل ادرکه عند ابواه الكبر او احدهما فلم يدخله الجنہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ فرمایا دوسرا وہ شخص تباہ ہو جائے کہ جس کے سامنے محمد کریم میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے ماں اور باپ میں سے کوئی بوڑھا پائے اور خدمت کر کے جنت میں نہ چلا جائے۔ اور میں یہ تینوں شخص ان کے لیے میں بددعا کر رہا ہوں۔ حالانکہ ایک اور حدیث ہے جو المستدرک علی الصحیحین کے اندر حدیث موجود ہے، جس میں یہ لفظ ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث المستدرک علی الصحیحین کی 7256، جس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں ممبر شریف کے اوپر چڑھے، پڑی سیڑھی پر ہاتھ قدم رکھا تو قدم رکھنے پر میرے نبی نے آمین فرمایا، دوسری پر رکھا آمین فرمایا، تیسری پر رکھا آمین فرمایا۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون دعا کر رہا تھا اور آپ امین کر رہے تھے؟ میرے نبی نے فرمایا جبریل تمام فرشتوں کا سردار دعا کر رہا تھا۔ کیا دعا کر رہا تھا؟ پہلی مرتبہ جب میں نے امین فرمایا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تباہ ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، اور خاک آلود ہو جائے وہ شخص، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑے، اور تباہ و برباد اور خاک آلود ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور تیسرا وہ شخص اپنے بوڑھے ماں باپ پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے۔ اور میں 3 مرتبہ میں نے آمین جبریل کی آمین پر کہا۔ حضرات محترم یہ دوسری روایت ہے۔ اب 16 نمبر حدیث سنیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مشکات شریف کے اندر 1963، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفینی بی ویقول القرآن منعت النوم باللیل فشفینی فیشفعان۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن روزہ بھی رب کی بارگاہ میں جائے گا، روزہ بھی رب کی بارگاہ میں جائے گا، اور بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ بھی رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے گا، جو قرآن ہے یہ بھی تمہاری سفارش کرے گا۔ روزہ رب کی بارگاہ میں کہے گا مولا پورا دن اس کو میں نے شہوت سے دور رکھا، شہوت سے دور رکھا، کھانے سے دور رکھا، پینے سے دور رکھا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا جا تیری شفاعت قبول کرتا ہوں۔ اور دوسرا قرآن آئے گا اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا یہ رات کو تراویح کی صورت میں قرآن سنتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، رب فرمائے گا یہ اس نے رات کو اپنی نیند کو میرے سننے پر قربان کر دیا، مولا میں اس بندے کی شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت اس قرآن پڑھنے والے کے حق میں قبول فرما۔ رب فرمائے گا جا میں نے تیری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما دی۔ 17ویں حدیث آخری سنیے اور اجازت چاہوں گا، یہ حدیث مشکات شریف کے اندر 5331، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بڑی ڈینجرس حدیث ہے، سنیے کہ اعمال ہمارے اللہ کی بارگاہ میں مقبول کب ہوتے ہیں۔ سنیے آج کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، گلی والوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، عید والے دن کہتا ہے میں نے سارے رکھے ہیں۔ سنیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث عن شداد بن عوس قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى يرائني فقد اشرك ومن صام يرائني فقد اشرك ومن تصدق يرائني فقد اشرك۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے، او جی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تجھے پتہ نہیں ہے سائیڈ پہ ہو، جو دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے فرمایا اس نے شرک کیا۔ کیا کیا؟ شرک کیا، اور شرک کی
جو سزا ہے وہ جہنم ہے۔ اور فرمایا دوسرا وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے دکھلاوے کے لیے، اور تیسری فرمایا جو روزہ رکھتا ہے دکھلاوے کے لیے، اور تیسری چیز فرمایا جو دکھلاوے کی خاطر صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ فرمایا یہ تین عمل اگر دکھلاوے سے کرتا ہے تو یہ تین عمل شرک ہیں۔ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اس لیے ان کا ثواب اس بندے کو نہیں ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کی ان فضیلتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو 17 حدیثیں سیاستہ سے میں نے بیان کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم ایک اعلان سماعت فرما رہے ہیں، مسلم کریانہ سٹور والے حافظ مسعود احمد فاروق صاحب اور فاروق صاحب کی والدہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا جنازہ 4 بجے یونین کونسل گراؤنڈ میں ادا کیا جائے گا۔ تمام احباب سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔